بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، اور ابھی تک نہیں آیا تمہارے پاس اس کے مثل جو ان لوگوں کے پاس آیا تھا جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ مستہم البأساء والضراء، کہ ان کو پہنچی سختی اور مشقت، وزلزلوا، اور وہ آزمائے گئے، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ کہنے لگے رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ کافروں کی طرف سے جو تمہیں یہ تکلیفیں پہنچ رہی ہیں اور یہ جو مشقتوں سے تم گزر رہے ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے لوگ بھی اس طرح آزمائے گئے ہیں، اور وہ تو اتنے سخت آزمائے گئے کہ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ تو تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی، لیکن چونکہ مدد کا وقت متعین نہیں کیا گیا تھا، ان کو بتلایا نہیں گیا تھا کہ مدد کب آئے گی، تو جب وہ بہت زیادہ آزمائے گئے اور بہت زیادہ ستائے گئے تو بے اختیار ان کی زبانوں سے نکلا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اور یہ صرف ان اہل ایمان کی زبانوں سے نہیں نکلا، بلکہ ان کے رسول کی زبان سے بھی بے اختیار یہ نکلا۔ تو پھر اللہ نے آگے جواب میں فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد عن قریب پہنچنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے اور کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور بڑی مظلومیت کا زمانہ تھا۔ اس وقت مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا جا رہا تھا مکہ مکرمہ میں کافروں کی طرف سے اور مشرکین مکہ کی طرف سے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تنگ ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حق میں بد دعا کیجیے تاکہ ان سے ہم مسلمانوں کی جان چھوٹ جائے۔ ان کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے بد دعا کریں تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے، یہ ہمیں بہت زیادہ ستا رہے ہیں اور بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ٹھیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، جب یہ سنا تو غصے میں اور جلال میں آئے اور سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ ایسے تھے کہ ان کے بدن کو لوہے کی آری کے ساتھ 2 ٹکڑے کیا گیا، مگر یہ چیز ان کے اسلام میں اور ایمان میں رکاوٹ نہ بنی۔ اور تم سے پہلے لوگ ایسے تھے کہ ان کے بدن کو لوہے کی کھنگیوں کے ساتھ چیرا گیا، اور یہ چیز بھی ان کے ایمان میں رکاوٹ نہ بنی۔ اللہ نے میرے ساتھ مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس دین کے غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو۔ ایک طرف قرآن کی یہ آیت ہے، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اور تیسری طرف ہمارے اپنے خیالات ہیں اور ہمارا اپنا ایک تصور ہے کہ دنیا میں ہر جگہ مسلمان مار کھا رہے ہیں، تو اللہ کی مدد کہاں ہے؟ ہمارا اللہ کہاں ہے؟ ہماری اللہ کی مدد کہاں ہے؟ یہ ہماری طرف سے ایک عمومی بات کہی جاتی ہے، حالانکہ یہاں پر 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ اسلام پر عمل کرنے کے باوجود آزمائے گئے، تو ان کو جو آزمایا جاتا رہا وہ ان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے اور ان کی دعاؤں کی پسندیدگی کی وجہ سے، کہ اللہ کو ان کی یہ الحاح گزاری اور یہ دعائیں پسند تھیں، اور اللہ چاہتا تھا کہ یہ اور دعائیں کریں تاکہ ان کا ایمان بھی مضبوط ہو، میری رحمت ان کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہو، جس کا نتیجہ بعد میں ایران اور روم کی فتح کی صورت میں اور خلافت راشدہ کے قیام کی صورت میں ظاہر ہوا۔ تو وہ باوجود اس کے کہ ایمان میں کامل تھے،
عمل میں کامل تھے، عقیدے میں کامل تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ان کا یقین اور توکل کامل تھا۔ لیکن اس کے برخلاف ہماری حالت وہ ایک لطیفہ والی ہے۔ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ ایک ہندو اور مسلمان، ان دونوں کی آپس میں ڈیبیٹ ہو گئی۔ ہندو نے کہا کہ یہ ہندوازم جو ہے یہ برحق ہے، اور مسلمان نے کہا کہ نہیں، اسلام جو ہے یہ برحق مذہب ہے۔ تو فیصلہ کس طرح ہوگا؟ تو کہنے لگے کہ چلو ایسا کرتے ہیں، یہ جو سامنے درخت ہے اس درخت پر چڑھ کر دونوں نیچے چھلانگ لگاتے ہیں، جو بچ جائے اس کا مذہب برحق ہوگا، اور جو نہ بچے اس کا مذہب برحق نہیں ہوگا، وہ باطل پر ہوگا۔ ہندو تو تھا، ہندو اور مسلمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پٹھان تھا۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ پہلے درخت پر کون جائے؟ تو اب پٹھان سے کون جیت سکتا ہے؟ اس نے ہندو کا مجبور کیا کہ پہلے تم جاؤ اوپر۔ ہندو نے اوپر جا کے جو کچھ دل میں پڑھنا تھا وہ پڑھ دیا، اور نیچے چھلانگ لگائی، اس کو کچھ نہیں ہوا۔ تو اب اس نے پٹھان سے کہا کہ اب تم جاؤ اوپر۔ تو اس نے کہا کمبخت، میں نے تو تمہیں پہلے اس لیے بھیجا تھا کہ تم مر جائے گا اور میری جان چھوٹ جائے گی۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو وعدہ ہے، اب تمہیں جانا پڑے گا۔ تو اس نے مجبور کیا پٹھان کو درخت کے اوپر چڑھنے پر۔ تو جب وہ اوپر چڑھا تو کہنے لگا کہ اے اللہ، پہلے تو میں اسے جان چھڑا رہا تھا، لیکن اب تو مسئلہ آ گیا عزت اور غیرت کا۔ پھر ادھر ادھر دیکھے تو پیچھے مڑ کر کہہ رہا کہ رام تو بھی تھوڑا خیال رکھنا، رام تو بھی تھوڑا خیال رکھنا۔ یعنی اس کو اللہ پر اتنا بھروسہ نہیں تھا، اور ہندوؤں کا جو خدا تھا اس کو بھی پکار رہا ہے۔ تو یہ بظاہر تو ایک پٹھان کا لطیفہ ہے، لیکن ہم میں سے ہر مسلمان کی حالت یہی ہے۔ ہمارا اس مادی دور میں جتنا یقین اللہ پر ہے، اس سے کہیں زیادہ یقین ہمارا غیروں پر، اس سے کہیں زیادہ یقین ہمارا اقتدار پر، اس سے کہیں زیادہ یقین ہمارا پیسے پر، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہمارا دوسرے اسباب پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا یقین اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کا یقین، اللہ ہمیں معاف کرے، دوسری چیزوں پر ہے۔ وہاں پر معاملہ الٹا تھا، ان کا یقین اللہ کی ذات پر اتنا مضبوط تھا کہ دوسری چیزیں ان کی نظروں میں کچھ حیثیت بھی نہیں رکھتی تھیں، اور ہمارا معاملہ ان سے الٹا ہو گیا۔ ہم پر یہ جو حالات آتے ہیں یا آئے ہیں یا آتے رہیں گے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نافرمان ہیں، ہمیں سزا دی جا رہی ہے، اور ہمیں بیدار کیا جا رہا ہے کہ بیدار ہو جاؤ اور واپس اپنے اسلام کی طرف لوٹ کر آؤ، تاکہ تمہارے حالات اچھے ہو جائیں۔ جب تک تم بیدار نہیں ہوگے اور اپنے اسلام کے ساتھ وفادار نہیں بنو گے، اور اپنے اسلام کے ساتھ تمہاری سچی محبت اور اس پر یقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تمہارا توکل اور یقین کامل نہیں ہوگا، تو یہ حالات تمہارے دن بدن خطرناک ہوتے جائیں گے، اور اتنے خطرناک ہو جائیں گے کہ تمہارے اپنے ایمان کے دعوے پڑ جائیں گے، تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اس وجہ سے بہت زیادہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور توکل کی ضرورت ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو، اور ہمارا عمل کامل ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب ہم مدد مانگیں اور دعائیں مانگیں، اور یقین اور عزم کے ساتھ مانگیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور شامل حال ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور کامیاب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔